آج پورے ملک کی طرح جموں کشمیر میں بھی یوم عاشورہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشورہ کے جلوس نکالے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور مجالس عزا منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں سے علماء کرام اور ذاکرین واقع کربلا کے پس منظر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن اور شہدائے کربلا کی تعزیت اور ان کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ سری نگر کے جدیبل علاقے میں آج 10 محرم عاشورہ کا مقدس دن گہرے مذہبی عقیدت اور پرسکون ماحول میں منایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے مرکزی ماتمی جلوس میں شرکت کی، جو اس سال جدیبل سے عالمگیری بازار تک نکالا گیا اور یہ سلسلہ پرامن اور احترام کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس بار پرشاسن کی جانب سے اس روایتی جلوس کو باقاعدہ اجازت دی گئی تھی، جو کہ بیتے کئی سال سے پابندیوں کی زد میں رہا کرتا تھا۔ اہم مذہبی رہنماؤں اور علماء کی قیادت میں نکالے گئے اس جلوس میں عزاداروں نے مرثیہ اور نوحہ پڑھا، سینہ زنی اور کربلا کے واقعات کو یاد کیا۔ ڈرون سے نگرانی رکھی گئی۔ میڈیکل اسٹاف، ایمبولینس اور فائر سروس سمیت انتظامیہ کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ شیعہ لیڈران نے امن کے ساتھ جلوس کی تکمیل پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس قدم سے مذہبی جذبات کو عزت ملتی ہے۔ علاقے کے دکانوں اور پورے مارکیٹس بند رہے، ٹریفک کو متبادل یعنی الٹرنیٹ روٹ پر موڑ دیا گیا تھا اور عزاداروں کو سہولت کے ساتھ جلوس نکالنے کی اجازت ملی۔ دن جو ہے آج کا صرف مسلم کمیونٹی کے لیے محدود نہیں ہے۔ جو ٹیچنگز، جو سبق ہم اس دن سے سیکھتے ہیں، وہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے وہ سبق ہے کہ آپ کیسے اپنے حق کے لیے اور جو سچائی کی لڑائی ہے اس کے لیے لڑتے لڑتے اگر آپ اپنی قربانی بھی دے دیں تو یہ مثال جو ہے یہ پوری دنیا میں سب کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ جہاں تک کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ شیئرڈ کلچر کئی سو سالوں سے یہاں پہ رہا ہے، چاہے وہ کشمیری پنڈت برادری ہے، سردار برادری ہے یا مسلم برادری ہے، جو آپس میں جو ہمارے شیئرڈ ریلیجس جو ویلیوز ہیں یا کلچرل ایونٹس جو بھی ہیں، اس کے اندر ہر کسی نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں یا ان کے جو مذہبی جو ان کے عقیدے ہیں اس کے اوپر بھی ہر کسی نے ہمیشہ سے جو ہے شرکت کی ہے۔ قیامت جب تک یہ دنیا ہے ہم یہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ مجھے لگتا ہے پورا دن یہاں ہی ہیں، آپ اس سے 10 قدم چل کے کچھ سڑک کی حالات دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے سڑک کس خستہ حال میں چھوڑی ہوئی ہیں انہوں نے، کہ یہاں اس سے پہلے میں بتاؤں گا، ابھی آج اس کے بعد مجھے ٹیگ لگ جائے گا، شاید یہ BJP کا ہے، لیکن جو سچائی ہے ہم اس دن کو۔ ادھر بارہمولہ کے ملا بوچن ماگام میں بھی آج صبح عاشورہ کا ماتمی جلوس نکالا گیا۔ کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے سینہ زنی کی نوحے پڑھے، کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ماتم کا یہ سلسلہ پرسکون ماحول میں مکمل ہوا۔ آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام نواز رسول کو کربلا کے تپتی ہوئی زمین پہ بغیر پانی کے تشنہ کام شہید کیا گیا، اور عاشورہ تمام دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کے لیے لڑنا چاہیے، اور امام حسین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آخرکار حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ عاشورہ ایک ایسا دن ہے جو ہمیں حق اور باطل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جو 72 شہید ہوئے کربلا میں، انہوں نے ہمیں حق کے خلاف لڑنے کا ایسا درس دیا کہ اگر آپ اپنی گردن بھی کٹاتے ہیں مگر آپ کو باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہوگا۔ جلوس عاشورہ ہے، پچھلے 1400 سے زیادہ سال سے ہم یہ منا رہے ہیں۔ جیسے عزادار آ رہے ہیں وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس امام حسین کے دربار میں شاہ جھکے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم بشریت کیا ہیں جس کے دربار میں شاہ جھکے ہوں؟ تو ہم یہاں آج آئے ہیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے امام حسین کے تئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین۔
10ویں محرم کے موقع پر جہاں ملک میں غم اور عقیدت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، جلوس اور مجالس کے علاوہ جگہ جگہ سبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ راجوری میں ہندوؤں کی طرف سے سٹالز لگا کر میٹھا، ٹھنڈا پانی، پھل اور دیگر سامان تقسیم کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس موقع پر بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ملازمین نے محرم کے دن کی روحانیت اور تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں انصاف، امن اور برابری کی راہ پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس دوران اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت کی ترقی، بھائی چارہ اور مذہبی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی ہے اور اس پہل کے لیے مقامی لوگوں کو کافی سراہا گیا۔ کہا کہ اس طرح کی کوششیں ملک میں ایکتا کی خوبصورتی کی مثال پیش کرتی ہیں۔ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے۔ یہودی جو تھے، امام حسین کا 72 کا قافلہ تھا، 72 کا قافلہ تھا ان کا، وہ امن چاہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو یہودی تھے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے، اس چینل کے مادھیم سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ دینا چاہتے تھے کہ خدا ہم ہیں۔ بانی پور ضلع کے سنبل علاقے میں 10ویں محرم کا جلوس بڑے مذہبی جوش و عقیدت اور غمگین ماحول میں نکالا گیا۔ جلوس کی اگوائی آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیا گیا تھا اور یہ ماتمی جلوس انصاری امام باڑے سے شروع ہوا، تندازی چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جو یہ جلوس نکلا، یہ انکھل انصاری امام باڑہ سے نکلا ہے تھان درجی محلہ تک، وہ بھی رکشلوت میں ہی ہے۔ رکشلوت سے وہ تھان درجی محلہ سے واپس آئے گا، ادھر ہی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو رہ گئی بات کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اور ایم ایل اے کی، ایم ایل اے نے کچھ نہیں کیا۔ تو آج تک جو انہوں نے ڈاک بنگلے میں میٹنگ کیا ہے، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ فراہم کیا تھا امام باڑے 70 ہے سوناواری میں۔ اگر ہم بھیک بھی مانگتے ہیں تو اتنے کام ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر مقامات کی طرح لداخ کے کرگل میں بھی آج 10 محرم کا غمگین سلسلہ جاری رہا۔ صبح 10 بجے کرگل کی سب سے پرانی امام بارگاہ بلتی بازار میں یوم عاشورہ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا اور اس جلوس میں ذوالجناح اور جھولہ علی اصغر تابوت اور جمپن کی شرکت رہی اور عزاداروں نے نوحہ خوانی اور خاص طور پہ سینہ زنی کرتے نظر آئے۔ شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کرگل میں ہر سال کی طرح اس بار بھی عاشورہ کے جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور امن اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا۔